اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 سے لے کر 163 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے۔ کیا کرو؟ استعینوا، مدد چاہو، بالصبر، ساتھ صبر کے، والصلاۃ، اور نماز کے، ان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ مع، ساتھ ہے، الصابرین، صبر کرنے والوں کے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں۔ پہلا، نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، اور دوسرا، اطاعت و عبادت کی پابندی پر مجبور کرنا اپنے آپ کو، اور تیسرا، مصائب و آفات پر صبر کرنا اور اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور ثواب کا امیدوار ہونا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لمن، ان کے لیے جو یقتل، مارے جائیں، کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردے، بلکہ احیاء، زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، تم نہیں سمجھتے یا تمہیں شعور نہیں ہے اس کا۔ فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مردے ہیں، مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے کہ قرآن پاک کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ بلکہ وہ زندہ ہیں اور رزق کھا رہے ہیں۔ تو اس سے ثبوت ملتا ہے کہ جب زندہ ہے، جو بھی زندہ ہے، تو پھر اس کے کھانا پینا بھی اس میں ہے جو شہیدوں کو ملتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اب ضروری کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا نا تو تیار ہو جاؤ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بشیء، کسی قدر، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور نقصان سے، کس چیز کے؟ من الاموال، مالوں کی، والانفس، اور جانوں کی، والثمرات، اور پھلوں کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ تو اس میں بڑی اہم چیز آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم کسی قدر، زیادہ نہیں، سارا ہی نہیں آزمانا، کسی تھوڑا سا اللہ آزمائش ڈالتا ہے، مگر جیسے آگے جا کے جو پریشانیاں آنی وہ نہیں، تھوڑا ہر چیز میں سے چیزیں دیکھیں کتنی ہیں، اور ہم کسی قدر، پہلی چیز خوف، دوسری بھوک، اور پھر تیسری مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے۔ اور آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ آزمائش کریں گے، اور ان چیزوں سے، تمہاری جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے، اتنی چیزوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ تو پھر آگے کیا فرمایا؟ تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے لیے یہ بشارتیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین، وہ لوگ کہ اذا، جب اصابت، پہنچتی ہے، ہم، ان کو، مصیبت، کوئی مصیبت، کیا کرتے ہیں؟ واویلا نہیں لگاتے، قالو، کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کا مال ہیں، ادھر بیٹھے نہیں رہنا ہم نے، یہ تو ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جانی ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا ہی مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے پروانہ لکھ دیا، فرمایا، اولئک، یعنی یہ بہت سارے لوگ ہیں، یہی ہیں، علیہم، ان پر کیا ہے؟ صلوات، درود و عنایت ہیں، کس کی طرف سے؟ من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، اور کیا؟ ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کر لے
کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر لے جن کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں۔ فرمایا کہ جب ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تو اللہ نے پروانہ لکھ دیا، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ آگے فرمایا ان الصفا، بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ، نشانیوں میں اللہ کی، فمن پس جو حج کرے البیتا، بیت اللہ کا، تمرا یا عمرہ کرے، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یہ کہ یطوفا وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی تطوع اپنی خوشی سے کرے کیا چیز، خیرن کوئی نیک کام، فإن اللہ تو بے شک اللہ، شاکر قدردان، علیم جاننے والا ہے۔ فرمایا کوئی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے۔ فرمایا کہ جہاد کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اصلاح خلق کے لیے جب قدم اٹھاؤ گے تو اس آزمائش کی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے۔ جو ان امتحانوں میں کامیاب ہو گئے انہیں بشارت دی گئی ہے۔ ایسے لوگ جو آزمائش کے وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف سے جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہے ہم اسی پر راضی ہیں اور اس پر ہمیں اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ مرکز قبلہ سے وابستگی، تعظیم شعائر اللہ یعنی اللہ کے شعائر کی، صفا مروہ حج عمرہ ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ مرکز قبلہ سے وابستگی، تعظیم شعائر اللہ اور حج کا قیام ملت اسلامیہ کا اصل مقصد دنیا میں امامت کبریٰ کا قیام ہے۔ اصل مقصد جو ہے اس سارے کاموں کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک مرکز ہو، یہاں سے دینی تبلیغی تنظیمی اور سیاسی قوتوں کو قائم اور بحال کیا جائے اور حج جیسے فریضہ سے اس تنظیم کو بحال کیا جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو نازل کیا، من البینات کھلی نشانیوں سے، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا کھلی نشانیوں سے، والہدیٰ اور ہدایت، من بعد اس کے، ما جو بیناہ بیان کیا ہم نے اس کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، کیوں کرتا ہے کہ وہ کتاب کو چھپاتے ہیں، ویلعنہم اللائنون اور لعنت کرنے والے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وعید آئی ہے، یہ قاعدہ ہے کہ جتنا بڑا جرم ہوگا اس کی سزا بھی سخت ہوگی۔ کتاب اللہ کی تعلیم اور دعوت اللہ کا فریضہ امت مسلمہ کا ایک اجتماعی فرض ہے۔ اگر دنیا کا لالچ یا خوف اس امر میں مانع ہوتا ہے تو اس کے واضح احکام و ہدایت کو جو لوگ سمجھ لینے کے بعد، یعنی سمجھ تو آ گئی ہے، اس خوف سے یا لالچ سے اپنا فرض ادا نہیں کرتے اور چھپاتے ہیں، وہ خدا کی لعنت کے سزاوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، مگر دروازے اللہ نے بند نہیں کیے۔ آیت پڑھی ہے جس میں یہ بیماری ہے، اگر وہ دور کر لے اور کیا کرے، اللہ سوائے یا مگر الذین لوگوں کے جنہوں نے تابو توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور بیان کیا، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، اتوب میں توبہ قبول کروں گا، علیہم ان کی، وانا
اور میں التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان ہوں۔ اس سزا اور لعنت سے بچنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ توبہ کرے، یعنی اس بری حالت سے اچھی حالت کی طرف لوٹنا اور گناہ سے نیکی کی طرف بڑھنا، اپنے دل و دماغ کی اصلاح کرنا تاکہ دوبارہ جرم یا برائی اس سے سرزد نہ ہو، اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنا اور جن احکام کو مخفی رکھا تھا اب اصلاح یافتہ زندگی اختیار کر کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا۔ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا اور مہربان ہے جو کسی جرم کے ارتکاب کے بعد توبہ اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین بے شک جو لوگ کافر ہوئے وماتوا اور مر گئے وہم اور وہ کفار کافر تھے، اولئک یہ لوگ ہیں، علیہم ان پر لعنت اللہ استغفر اللہ لعنت ہے اللہ کی، اور کس کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اور لوگوں کی، اجمعین سب کی، کس کی، اللہ کی لعنت۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت۔ اور کتنے دن اس میں رہیں گے اس لعنت میں؟ فرمایا خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں کیا ہوا؟ توبہ نہیں کی، توبہ کے بغیر مر گئے، لا نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم ان کو ینظرون مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ فرمایا جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ کسی گناہ پر اڑ جانا اور آخر وقت تک اڑے رہنا اور قانون الہی کو ماننے سے صاف انکار کرنا اور اس کفر کی حالت میں مر جانا بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے لوگوں پر ہر طرف سے لعنت ہے۔ کفر کے معنی چھپانے اور انکار کرنے کے آتے ہیں جو ایمان کی ضد ہے، کیونکہ ایمان کے معنی ماننے اور تسلیم کرنے کے ہیں۔ قرآن میں کفر کی کئی صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سرے سے اللہ کا انکار کر دے، دوسرا اللہ کو مانے لیکن قرآن و سنت کے احکام کو ذریعہ ہدایت تسلیم نہ کرے، اللہ توبہ معاف فرما دے، اور اللہ کے احکام، تیسرا اور اللہ کے احکام کو تسلیم کر لے لیکن جس ذریعے سے یہ تعلیمات پہنچی ہیں اس کا یعنی پیغمبروں کا انکار کر دے، پیغمبروں کو یکساں نہ، کسی کو مانے یکساں نہ مانے اور کسی کا انکار کر دے۔ ان پیغمبروں کی جملہ تعلیمات میں سے کہاں تک بات آئی ہے؟ پہلے پیغمبروں سے فرق پڑا، پھر کیا ہے؟ ان پیغمبروں کی جملہ تعلیمات میں سے بعض کو مانے اور عملاً بعض کا انکار کر دے۔ ان تعلیمات کو نظریاتی طور پر تسلیم کرے لیکن عملاً دانستہ طور پر نہ صرف نافرمانی کرے بلکہ اس پر اصرار بھی کرے اور دنیوی زندگی میں اپنے خود ساختہ نظریات پر اڑا رہے اور نافرمانی کی زندگی بسر کرے۔ یہ زندگی کے مختلف رویے باغیانہ رویے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، مجھے بھی اور میرے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت عطا فرما دے۔ بہت سورۃ بقرہ کا اہم پوائنٹ ہے یہ۔ اور آگے آخری آیت رکوع کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ اور معبود تمہارا الٰہٌ معبود واحد ایک ہے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا مگر ہوا وہ کون، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم اور بڑا رحم کرنے والا۔ فرمایا اے لوگو
فرمایا اور اے لوگو تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا اے لوگو تم مومن ہو یا منکر یا کافر، تم سب کا خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے احکام کی تعمیل کی جائے، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے۔ مہربانی کیا ہے کہ جو مہلت دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع بھی دیا ہو۔ مہلت سے پہلے اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ میرے بندے آ جا سیدھے راستے پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نیک بندوں میں شمار کر لے، یا اللہ اپنے مومن مسلمان بندوں میں ہم سب کا شمار کر لے اور ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔